السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا آپ ایسے کسی شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر اس کا جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو آج کے لیسن کے بارے میں بہت اہم ہیں، ہم پہلے ان پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اس تفسیر کو شروع کریں گے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی۔ خلق لکم، کیا کیا بنایا تمہارے لیے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے، یعنی دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، کائنات کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنائیں، تمام مخلوقات بنائی، اور پھر ہر مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی فرما برداری سکھائی۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، درخت، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، طوعا و کرعا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو اختیار دیا، ایک جنات اور ایک انسان۔ اب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اگر ہم سمجھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا بھی کیا، انہیں زمین پر بھیجا۔ جب جنوں کو اختیار دیا گیا تو جنوں نے زمین میں خوب ادھم مچایا، فساد مچایا، قتل و غارت گری کی، اور جب انہوں نے اتنا فساد، ان کی باقاعدہ جنگیں ہوتی تھیں جنات کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ ابلیس آیا، اس وقت ابلیس تھا تو جنات کا سردار، جنوں میں سے تھا، لیکن جنوں میں سے ہونے کے باوجود چونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعام پاتے پاتے وہ فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا۔ اب جب ایک جن فرشتوں کی صف میں اپنی عبادت کی وجہ سے پہنچا، اسے ایک انعام دیا گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی، ابلیس اور کچھ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے جنات کو بھگا دیا، اور جن بھاگ کر پانی میں جا چھپے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی ہوگی جو اکثر ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور پھر جب شام ہوتی ہے تو پورے دن کی رپورٹ اپنے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں ان سے وہ طلب کرتا ہے، اور ہر اس کا جو ملازم ہے وہ آ کر بتاتا ہے، اس کا چیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا، میں نے فلاں بندے سے فلاں غلط کام کروایا، تو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اور جب اس کا ایک کارندہ آ کر یہ بات کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروائی، اور اتنی لڑائی کروائی کہ بات طلاق تک جا پہنچی، سپریشن تک جا پہنچی، تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے اور اپنے اس کارندے کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا۔ ٹھیک، یعنی کہ جنات کے فساد کی یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو ابھی ہم قصہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ جنات جا چکے زمین سے، وہ پانیوں میں چلے گئے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کنورسیشن چلنے لگی ہے
فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب میرا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے. ابھی مخلوق پیدا نہیں کی گئی، زمین پر ابھی کچھ نہیں آیا، آنے والی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی کہہ رہے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اچھا، اس سے پہلے جو آیت کا سب سے پہلا لفظ ہے وہ اذ قال ربک، اور جب آپ کے رب نے کہا. یہاں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ جب آپ کے رب نے آپ کو کہا. اور جب بھی قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں کہیں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. آپ کو بار بار لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بار بار بتائیں کہ دیکھو تم کس لیے پیدا کیے گئے. تم دنیا میں آنے کے لیے اور میرے خلیفہ بننے کے لیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. اور خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والا. عربی میں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے یخلف بعدہم بعد، کہ ایک کے بعد ایک نسل آئے گی. باپ ہے، دادا ہے، پھر اس کا اگلی پورشن، نسل در نسل یہ جو سلسلہ چلنا ہے، ایک قوم آتی ہے پھر دوسری قوم آ جاتی ہے، صدیاں گزرتی ہیں، یہ سارا سلسلہ چلنا ہے. اسے کہا جاتا ہے خلیفہ، نائب. اب یہاں جو غور کرنے کا نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ مخلوق بنا رہا ہوں زمین کے لیے، فی الارض، زمین میں بنانے والا ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلان کیا کہ انسان زمین پر رہیں گے. اللہ نے ہمیں جنت کے لیے نہیں بنایا. جنت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اعمال کے بعد دینی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں ہوا کو تو انعام کے طور پہ جنت میں رکھا گیا تھا، اور یہ سارا پری پلان تھا کہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا درخت کا پھل کھائیں گے اور پھر وہ زمین پر اتارے جائیں گے. یہ سارا کچھ پلان تھا. اور اس سارے پلان کے مطابق اب یہ ڈسکشن پہلے ہو رہی ہے کہ میں زمین کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ سزا کے طور پہ زمین میں آیا، ایون عیسائیوں میں بھی یہ کنسیپٹ ہے، ہمارے یہاں میں بھی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ دنیا تو ایک سزا کے طور پہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دین پڑھ رہا ہے وہ تو دنیا کو اب انجوائے نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف کونے میں لگ کے بیٹھا رہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. ہم نے تو اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ رکھا، ہر تمہاری آسائش کا سامان رکھا تاکہ تم اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا کی فتنے اور فساد میں رہ کر اور آسائشوں اور آلائشوں میں رہ کر تم مجھے یاد رکھو. اللہ نے تو اس مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے بنایا. یہاں پر ایک اور بات بھی میں کرتی جاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ بندر کی اولاد ہے، یا جو ہے وہ بندروں کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یا ہمارے ہاں اکثر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایون کہ جب سے ڈارون کی تھیوری آئی ہے، ڈارون تھیوری شاید آپ لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں. ڈارون بیسیکلی ایک پادری تھا. اس نے کیا کیا، اس نے یہ تھیوری کی تھی کہ انسان ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے تمام جانوروں والی حرکتیں کروا سکتے ہیں. مثلا جانوروں کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں، تو انسان بھی اگر کپڑے نہ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آج کل کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، جتنے مرضی کپڑے پہنے، عبایا پہنے، نقاب کریں نہ کریں، چاہے جس کے ساتھ جیسے مرضی ہم تعلقات قائم کریں. یعنی کہ انسان کو فری ہینڈ دے دیا جائے، انسان کو چھوڑ دیا جائے. اسی جو تھیوری ہے ڈارون کی، اسی کے مطابق جو یورپین کنٹریز میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ 18 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کہ جیسے جانوروں کے بچے تھوڑے سے سنبھلتے ہیں تو جانور اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں. اور یہی سسٹم جو یورپین کنٹریز میں چل رہا ہے وہ اسی ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے چل رہا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لبرل لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو آج کل کا انسان ہے وہ انسان معاشرتی جانور ہے، ٹھیک ہے، سوشل اینیمل ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. ہاں، انسان اپنی حرکتوں سے اگر جانوروں والی حرکتیں کرنا شروع ہو جائے تو وہ ایک الگ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ انسان تو اتنی خوبصورت مخلوق، اس کی تکریم کا قصہ سنو. ہم نے پیچھے آیت پڑھی نا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو. پہلے دیکھو تو صحیح، آدم علیہ السلام کے اور اس فرشتوں والے قصے میں ہمیں ملے گا کہ اللہ نے کتنی تکریم دی. اللہ نے آپ کو اور مجھے اور ہمارے والد
حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم کہتے ہیں انسان ایک جانور ہے، معاشرتی جانور، تو ہمارا یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت کے اگلے پورشن کی طرف۔ آیت کے اگلے پورشن میں فرشتے اب سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ ایسے کسی شخص کو بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے؟ اب فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ فرشتے باشعور مخلوق ہیں۔ انہوں نے جو پچھلا تجربہ جنات والا ہو چکا تھا، اس تجربے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ نعوذ باللہ یہاں پر ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حجت دینا نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ بات فرشتوں کو سمجھ نہیں آئی، انہیں سمجھ نہیں آئی مصلحت، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ استاد ہیں اور آپ سے کوئی طالب علم آپ کا کوئی سے سوال کرتا ہے، آپ سے کچھ پوچھتا ہے، تو آپ کو حکمت سے جواب دینا ہے۔ یہاں دیکھیں فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی استاد سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور استاد کا موڈ نہ ہو آنسر دینے کا، یا پھر استاد کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کا فیوریٹ نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں اس کو جواب دینے کی، تم تو بیٹھ ہی جاؤ، ابھی میں بات کر رہی ہوں نا۔ تو ہم سوالات کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمیں اس قصے میں معلم کے اور سیکھنے اور طالب علم کے دونوں کے آپس میں کانٹریکٹ کا بھی پتہ چلے گا کہ جب سکھانے والا سکھاتا ہے تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور سیکھنے والے کے لیے کیا بات ضروری۔ اگر کوئی بات کی جائے اور بات سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سوال کیوں کیا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کسی ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، کیونکہ انہوں نے پچھلا ایک جنوں کا تجربہ دیکھ لیا۔ ساتھ انہوں نے اگلی بات کیا کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تعریف اور تقدیس اور تسبیح سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، وقت بتائے گا تمہیں، تجربے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کو بنانے کے لیے کیا حکمت تھی، انسان کو میں نے کون سی ایسی کوالٹیز دی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دی، روح دی، تاکہ انسان ہر چیز سے سوچ سمجھ کے فیصلے کرے۔ اس لیے تو قرآن میں بار بار آتا ہے لعلکم تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، لعلکم یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی انسان کو تاکہ وہ سمجھے سوچے۔ اچھا، اب یہاں اب یہ جو لفظ آیا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، تو تسبیح عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی کسی کی تعریف جو کسی بغیر عیب کے ہو، خرابی اور نقص نہ ہو، یعنی کہ بلا حیل و حجت کسی بات کو مان لینا۔ تو یہاں فرشتے کیونکہ تسبیح کرتے ہیں، یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسان تو خون بہائے گا، جبکہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ ایک بات ہو رہی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں انسان خون بہائے گا، اب فرشتوں کو تو کہنا چاہیے تھا ہم تو خون نہیں بہاتے، یا پھر ایک دم اس کے اپوزٹ بات کیوں آئی، دو متضاد چیزیں آ رہی ہیں۔ فرشتے ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خون بہائے گا، انسان فساد مچائے گا، اور دوسری طرف فرشتے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو بڑی پرامن مخلوق ہیں۔ یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم تو امن والے ہیں، لیکن فرشتوں نے کیا کہا، ہم تو تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اگر کوئی کرتا ہے تو تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ صرف منہ سے نہیں کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ جو بندہ تسبیح کرے گا وہ پھر کسی کا خون نہیں بہائے گا، پھر وہ پر امن ہوگا، پھر کیونکہ قدس کا کیا معنی ہوتا ہے، قدس کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ درجے پہ کسی چیز کا، روحانیت کے اعتبار سے بہت اونچا ہونا، بہت اعلیٰ ہونا۔ تو امن و امان تبھی ہوگا جب روحانیت ہوگی۔ ہم زبان سے کہتے رہیں الحمدللہ سبحان اللہ، اور ہم لڑتے جھگڑتے بھی رہیں اور ہم قتل و غارت گری بھی کرتے رہیں، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں وہ سب کر رہے ہیں۔ تو جب سب تسبیح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے وہ تسبیح کروانی کہ جو ہمارے عمل سے بھی چل گئے۔ ہم منہ سے تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری غیبتیں نہیں رک رہی، ہم منہ سے تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم ہر جرم کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات منہ سے کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تم منہ سے تو کہتے ہو الحمدللہ لیکن تم امن نہیں رکھتے، تم منہ سے تو کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم زمین میں تکبر اور فساد پھیراتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری زبانی تسبیح سے زیادہ عمل کی تسبیح کی ضرورت ہے۔ زبانی تو سبح للہ
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زبانی تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے، اللہ کی زبان سے تسبیح تو ساری کائنات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان نے، یہ جو نسل در نسل آئے گا، یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے مجھے یاد رکھے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور بھی غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد سے ہٹ کے اپنی تعریف پسند ہے۔ جو بندہ پرامن رہ کے ایمان پہ چلے گا، جو قرآن کا طالب علم ہے، قرآن کا مسافر ہے، مومن ہے، تو پھر اس کے عمل سے چھلکیں گی اس کی تسبیحات۔ اللہ تعالیٰ انسان سے تسخیر کائنات کا کام لینا چاہتے تھے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات پر غور و فکر کرے اور دنیا کو مسخر کرے اور جگہ جگہ جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے لا الہ الا اللہ کو بلند کرے۔ اب یہاں تک یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ فرشتوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا تھا وہ کسی حسد کی وجہ سے نہیں تھا یا کسی اور وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں لا یسبقونہ بالقول، کہ جس بات کو دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جاتی فرشتوں کو، وہ اس پر لب بھی نہیں ہلاتے۔ انہوں نے یہ سوال صرف حکمت کی وجہ سے کیا، تو حکمت کی وجہ سے انہوں نے پوچھنا چاہا کہ اگر مقصود عبادت ہے تو عبادت اور تسبیح اور تقدیس اور تحمید تو ہم ہر وقت کر رہے ہیں، اگر اس کے علاوہ فساد ہوگا، خون ہوگا، جو کہ جنوں کے تجربے سے ظاہر ہو چکا، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کی بات کے بارے میں انہیں کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا ما لا تعلمون، ما کا مطلب ہوتا ہے جن سے تم ملا ہی نہیں سکتے، یعنی کہ جن سے تو تم انسان کو ملا ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں بہتر کہ انہی انسانوں میں سے انبیاء اور رسول بھی ہوں گے اور صدیق اور شہداء بھی ہوں گے، انہی میں عابد اور زاہد ہوں گے، انہی میں اولیاء اور نیک ہوں گے، انہی میں مقرب بھی ہوں گے اور علماء اور صلحاء بھی ہوں گے، انہی لوگوں میں خوف الہی رکھنے والے بھی ہوں گے، حب الہی رکھنے والے بھی ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے۔ ایک اللہ کی پکار پر، ایک اس کے نبی کے اشارے پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر بغیر حیل و حجت کیے، بلا چوں چراں کیے کیا کریں گے؟ لبیک کہیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج یہی تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جہاں اسے اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ مومن جو حقیقی مومن ہے وہ پھر اپنا سر کٹوانے میں بھی بالکل دیر نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کلہا، اس میں جو ہا کی ضمیر ہے، ہا کی ضمیر عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ایسے نام سکھائے جو عقل رکھنے والے نہیں تھے، ہر مادی چیز کا نام۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اور ایک کمپیوٹر جب آپ لیتے ہیں یا آپ ایک نیا موبائل لیتے ہیں تو جو جو چیز آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ وہ ساری چیزیں اس میں انسٹال کر لیتے ہیں، اس میں جتنے آپ کو سافٹ ویئرز رکھنے ہوتے ہیں آپ رکھ لیتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کیا۔ اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، علم سکھا دیا۔ اب یہ علم ہی وہ کوالٹی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی اور جس کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت دی گئی۔ آپ دیکھیں فرشتوں کو عبادت کرنی آتی تھی نا، فرشتے تو ہر وقت حمد اور تسبیح کر رہے تھے، لیکن فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے سکھایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اور اسکالرز یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہر زبان، جیسے کوئی بھی زبان شروع ہوتی ہے نا تو آپ کو اس کی بنیادی تعریفیں پڑھنا پڑتی ہیں۔ جیسے اگر ہم کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں، آج کل آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یا قاعدہ سیکھتے ہیں تو آپ کو بیسک عربی ہر لینگویج کی، یا آپ کوئی بھی علم لے لیں، میڈیکل فیلڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ جو بھی فیلڈ چوز کریں گے اس کی ایک تو ٹرمینالوجیز الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جو بھی علم ہوگا اس کی بنیادی تعریف ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل علم جتنے بھی ہیں، علوم جتنے بھی ہیں، ان میں بیسک تعریفیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری تعریفیں آدم علیہ السلام کو سکھا دیں۔ ٹھیک، اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک بیج ہے، اس کو جب آپ زمین میں بوتے ہیں درخت نکلتا ہے، اس کے ساتھ پھل بھی لگتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں، اور پھر جب وہ میچور ہوتے ہیں تو اسی میں ایک درخت کے اندر کتنے پھل نکلتے ہیں۔ آج وہی علم آپ اور میں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ آج تک دنیا میں جتنی ڈسکوریز ہوئیں وہ اسی علم کی وجہ سے ہوئیں۔ وہی بیج ہے جو آدم علیہ السلام کے لیے بویا گیا اور وہی علم آج تسخیر کائنات کا روپ دھار رہا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ
اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ شروع میں یہ ساری ایک ہی لینگویج تھی، ایک یونیورسل لینگویج تھی، ایک ہی زبان تھی، اور جب بھی کوئی زبان ایک ہوتی ہے اور اس سے مختلف زبانیں بنائی جاتی ہیں تو اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اسماء۔ زبان میں کیا ہوتا ہے؟ الاسماء، نام ہوتے ہیں، ناؤنز وغیرہ، پھر ہوتے ہیں الافعال، ایکشنز، پھر وہ ہوتے ہیں والحروف، حرف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الکلمات، وَعَلَّمَ آدَمَ الافعال، اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الاسماء، اللہ نے سارے بیسک نام، جتنا ضروری علم تھا وہ سارا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب کیا کیا؟ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کی اور کہا ان کے نام بتاؤ۔ ٹھیک، اب یہاں رکیں اور سمجھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جو فرشتوں کا تھا نا مسئلہ کہ فرشتوں نے کہا تھا اچھا آپ ایسے انسان کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بجائے اس کی دلیل دینے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا؟ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں، ایک ڈیمو دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں نہیں ضرورت ابھی ان باتوں کی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوسچن کا آنسر کیا ہوگا، اور استاد کہہ رہا ہوتا ہے ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اگر میں بتا بھی دوں۔ فرض کریں اگر آپ کے پاس نرسری پلے گروپ کا بچہ آتا ہے تو آپ اس کو اگر 5th 6th کلاس کا میتھ سمجھانے بیٹھ جائیں گے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے پاس 4th 5th کا اسٹوڈنٹ آتا ہے پڑھنے کے لیے اور آپ اس کو باٹنی زولوجی سمجھانا شروع ہو جائیں گے اسے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بہترین استاد وہ جو صحیح وقت میں صحیح جگہ پر صحیح بات اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائے، جو ضروری بات ہو وہ بتائے، جو غیر ضروری بات ہو اسے چھوڑ دے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ڈیمو دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اچھا بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس انسان کو بنانا بے مقصد ہی ہے تو مجھے ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب یہاں دیکھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جن چیزوں کے نام نہیں پتہ، تمہیں کیا پتا کہ جن چیزوں کے نام تم نہیں جانتے انہی چیزوں کا استعمال کر کے انسان کیا کیا کرے گا دنیا میں۔ علم ہوتا ہے دو طرح کا، ایک ہوتا ہے علم الوحی، وحی کا علم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبیوں پر رسولوں پر بھیجا، ہمارے پاس نماز ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، قرآن ہے، مصحف ہے، ایک ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے علم دنیا کا، ایک ہے ایکوائرڈ نالج اور ایک ہے ریویلڈ نالج۔ ایک وہ نالج ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، ایک وہ جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سیکھنا۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلی دولت دی علم کی۔ دوسری چیز، علم کون سا دیا؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہاں آدم علیہ السلام چلیں آپ میرے لیے تعریف کریں یا میری نماز پڑھیں یا میری حمد کریں؟ نہیں، اللہ نے پہلا علم جو آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ دنیا کا علم تھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا جو پڑھتا ہے تو وہ دیندار نہیں، اگر آپ کا بچہ دنیا کا کوئی علم بھی سیکھ رہا ہے تو وہ اگر دنیا سیکھتا ہے اور اسی دنیا کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اجر کا مستحق ہے۔ آپ دیکھیں دین کا علم تو فرشتوں کے پاس تھا، ہم یہ بات کر چکے، ٹھیک ہے، وہ تسبیح بھی کر رہے، تحلیل بھی کر رہے، تقدیس بھی کر رہے، لیکن ان کے پاس دین کا علم ہونے کے ساتھ دنیا کا علم نہیں تھا۔ الا ما علمتنا، صرف انہوں نے کہا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ جی آپ نے ہمیں سکھایا۔ تو انسان نے اس کائنات کو تسخیر کرنا تھا اور اللہ نے یہی بات فرشتوں کے سامنے رکھی کہ دیکھو جن چیزوں کے تمہیں نام نہیں پتہ وہ چیزیں تم دیکھنا استعمال کر کے انسان کہاں تک پہنچے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کتابوں پر کتابیں چھپتی ہیں اور لائبریریز بھری پڑی ہیں، اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، تو یہ صرف علم کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے لیے سائنس کا علم بھی ضروری ہے، اور اس علم کا ارتقاء ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلیں۔ دین اور دنیا دونوں کا علم مسٹ ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے صرف دنیا کا علم نہیں لینا، دین کا لینا ہے، دنیا کا لیں گے تو جی بچے بگڑ جائیں گے، نہیں، بچوں کے لیے دین اور دنیا دونوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو دنیا کا علم ہے اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ اگر انسان آفاق پر غور کرے، آسمان کو دیکھے، دنیا کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ کے تک وہ پہنچ ہی جائے گا، وہ حق کو پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کا لفظ دو
کیٹیگریز کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک آیات وہ ہیں جو ہمارے سامنے مصحف میں آتی ہیں، قرآن پاک کی آیات، اور دوسرا جو قرآن میں آیات کا لفظ آیا وہ اس کائنات کی چیزوں کے لیے آیا۔ اللہ نے کہا جس نے ان کائنات کی چیزوں کے ذریعے مجھے پہچان لیا، سمجھو وہ حق تک پہنچ گیا۔ تو ہر چیز پر غور کر کے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ ساری آیتیں مومن کے لیے ہیں۔ اگر مومن آسمان اور زمین پر غور کر لے گا، آسمان اور زمین کی آیات ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ اگر ایک بندہ جو انجینئر ہے، ٹیکنالوجسٹ ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی پروفیشن ہے اس کا، اگر وہ اپنے پروفیشن میں فیئر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک جسم کھلا ہوا پڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سرجری کے دوران کہ دل کیسے پمپ کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے گا؟ اگر وہ غور کرے کہ کیسے ایک ماں کے اندر اتنا پیارا بچہ اندھیری کوٹری میں پل رہا ہوتا ہے، کیا وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا؟ اگر ایک بندہ اپنی فیلڈ میں انجینئر ہے، ماہر ہے، اور وہ کنسٹرکشن کرتا ہے، کتنی منزلہ عمارتیں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، مقابلے پہ بن رہی ہیں، تو کیا اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ کافی نہیں؟ اب پھر یہاں یہ جو لفظ آیا نا بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ، ہَؤُلَاءِ عربی میں کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب، یہ قریب پڑی ہیں چیزیں، سامنے رکھی ہیں۔ دیکھو دور ہوتی تمہیں سمجھ نہ آتی، دور ہوتی تو تم کہتے ہمیں کیا پتہ کون سی چیز ہے، تمہارے سامنے ہے، انہیں دیکھو اور پہچانو۔ اب فرشتوں نے جب کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تو فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے۔ لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، اس آیت کو ہم اگلی آیت کے ساتھ انشاءاللہ ملائیں گے، بھی یہیں پر سکپ کریں گے کہ فرشتوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان کی کنورسیشن سے ہمیں مزید کیا سبق ملے۔ بس ابھی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ علم حاصل کرنا دنیا یا دین دونوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ دنیا سیکھے اور دین سیکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانے۔ انشاءاللہ باقی کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔